اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز آیت نمبر 60 سے کیے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 60 کا مختصر سا مضمون ہم نے سنا بھی تھا۔ پیچھے آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو خصوصی واقعات اور متعدد واقعات جو ان کے ساتھ پیش آئے وادی تیہ میں، ان واقعات کا تسلسل کے ساتھ تذکرہ آ رہا تھا۔ انہی واقعات میں سے یہ قصہ بھی ہے جو اس آیت میں مذکور ہے، آیت نمبر 60 سے آگے یعنی آیت نمبر 61 سے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ وادی تیہ میں بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے من و سلوہ بطور رزق کی دیا جا رہا تھا، وہ مزے لے لے کر کھا رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ یہ من و سلوہ کھا کھا کے اور ایک ہی طرح کا غذا کھا کے ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے کھیتی کریں، اس کھیتی کے نتیجے میں جو پیدا ہو، زمین سے جو پیداوار نکلے ہم اسی کو کھائیں۔ ترکاریاں کھانے کے عادی تھے۔ یہاں اسی بات کا بیان ہے اور آخر میں بتا دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی عظیم نعمت عطا کی ہے من و سلوہ، جو تم سے پہلے کسی قوم کو نہیں ملی، شاید ان کے بعد یہ نعمت کسی اور قوم کو بھی نہیں ملی۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس نعمت کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کو لے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے مخصوص رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص اتارا ہے۔ بہرحال لیکن یہ لوگ مانے نہیں، تو انہیں کہا گیا قریب کا ایک شہر ہے، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں محنت کر کے تمہاری مقصود کی چیز مل جائے گی۔ اسی کا بیان ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر رہیں گے نہیں، یعنی ایک کھانا، ایک ہی طرح کا کھانا ہر دن کھائیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے۔ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، یعنی زمین کی پیداوار ہمارے لیے ہو، مثلا من بقلها یعنی ترکاریاں، وقثائها اور ککڑی، وفومها اور گیہوں، وعدسها مسور کی دال، وبصلها اور پیاز۔ مثال کے طور پر انہوں نے چند چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ چیزیں ہمیں ملیں، ہم یہ چیزیں کھانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھٹکار لگائی، فرمایا قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اس چیز کے بدلے میں جو کہ بہتر ہے اس چیز کو لینا چاہتے ہو جو کہ گھٹیا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو تمہیں مخصوص رزق عطا کیا گیا ہے من و سلوہ کی شکل میں، اس کے بدلے میں تم اس زمین سے پیدا ہونے والی چیز کو جس میں تمہاری کوئی خصوصیت نہیں، جو تمام قوموں کو اور ہر شخص کو، محنت کرنے والے شخص کو مل جاتا ہے، جس میں کافر اور مسلمان کی کوئی تخصیص نہیں، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو وہ چیز کھلاتے ہیں، تو وہ چیز تم لینا چاہتے ہو۔ لیکن انہوں نے درخواست کی تھی اور یہ نہ ماننے والی قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ انہیں زمین کی پیداوار کھلائیے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ان کو کہا گیا اہبطوا مصرا، تم کسی شہر میں چلے جاؤ۔ مفسرین کرام نے فرمایا شاید قریب میں کوئی شہر تھا، تو اس بستی یا شہر کے سلسلے میں ان کو کہا گیا کہ وہاں جا کر تم کھیتی باڑی کرو، تمہارے مقصود کی چیز تمہیں مل جائے گی۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم قریب کے شہر میں داخل ہو جاؤ، اترو یعنی داخل ہو جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے اس میں وہ چیزیں ہیں جو تم مانگ رہے ہو، جو تم نے سوال کیا ہے، جو چیز تم نے مانگی ہے وہ تمہیں وہاں مل جائے گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، چونکہ یہاں تک تسلسل کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جب بھی اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر کوئی انعام ہوا تو انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی، اس کا مذاق اڑایا۔ پیچھے آپ نے دیکھا انہیں کہا گیا تھا کہ اس مخصوص شہر میں داخل ہو جاؤ، تو پھر اس شہر میں داخل ہونے کے لیے کچھ آداب ان کو بتائے گئے تھے، کچھ وظائف ان کو دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی گستاخی کی بنیاد پر اور اسی سرکشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ ہمیش کے لیے ذلت کو مسلط کر دیا. یہ دنیا میں ہمیشہ ہمیش جب تک رہیں گے ذلیل اور خوار ہو کر رہیں گے، فقر و فاقے کی حالت میں رہیں گے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور لاچارگی مسلط کر دی گئی. ضربت علیہم، ان پر چھا گئی، یعنی ان پر مسلط کر دی گئی، ان کے نصیب میں لکھ دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. ذلت اور لاچارگی ان کا مقدر بن گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ بظاہر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں یہود کا، یہ جو یہود ہی کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اس دنیا میں اس وقت ساری دنیا میں ان کا چرچا ہے. لوگ ان کی ٹیکنالوجی سے اور ان کی دیگر ایجادات سے بہت خوف کھائے ہوئے ہیں. لیکن اگر صحیح طور سے جائزہ لیا جائے، یہود کی پیٹھ پر، ان کے پیچھے اگر امریکہ اور دیگر طاقتوں کا ان کو سہارا نہ ملے تو پھر دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ انتہائی بزدل قوم ہے، انتہائی شاطر قوم ہے. انہوں نے دنیا میں جب بھی تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے پاؤں جمائے ہیں تو محض اپنی اس چالاکی کی وجہ سے اور شیطانی فطرت کی بنیاد پر، اور یہ ہمیشہ ریشہ دوانیوں میں شریک رہے ہیں. جب یہ کمزور رہے تو بالکل مطیع اور فرم بردار ہو کر رہے، اور جب ان کو تھوڑا سا سر اٹھانے کا موقع ملا تو پھر انتہائی وہ ان کی شرارتیں ظاہر ہونے لگی. یہی صورتحال اس وقت ہے. بہرحال ان کو جو اس وقت تھوڑا سا اقتدار حاصل ہے، ایک تو یہ ہے کہ جیسا بہت سے علماء کرام فرماتے شاید یہ قرب قیامت کی علامت ہے. قرب قیامت میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو یہ اقتدار نصیب ہوگا. اور یا یہ کہ، اور حقیقت بھی یہی ہے، اگر ان کے پیچھے ان عالمی طاقتوں کا ہاتھ نہ ہو پھر دنیا میں ان کے لیے پاؤں جمانا ممکن نہیں. اس سے پہلے تاریخ میں بارہا یہ انتہائی ذلیل اور خوار ہو کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں کچھ صدی پہلے، بلکہ ایک صدی پہلے آپ نے سنی ان کی تاریخ، ہولوکاسٹ وغیرہ میں، اگرچہ اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے خود داخل کر دی اور بہت ساری چیزیں اس میں خرافات کی قسم سے ہیں، خرافات کی قبیل سے ہیں، تو ذلیل اور خوار ہو کر رہے یہ ہٹلر کے ہاتھوں. تو اسی طرح سے تاریخ میں بہت سی مرتبہ یہ ذلیل و خوار ہو کر رہے. بہرحال یہاں فرمایا گیا ان کی انہی شرارتوں کی وجہ سے اور انہی شیطانی فطرت کی وجہ سے ان پر ذلت اور مسکنت، لاچارگی کو مسلط کر دیا گیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. قرآن کریم نے فرمایا غیر المغضوب علیہم، ان کو مغضوب علیہم کے لقب سے نوازا گیا. ان کو مغضوب علیہم کا لقب قرآن کریم نے دیا کہ ہمیشہ ہمیش ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہے گا. یہاں بھی فرمایا وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ مستحق ہو گئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے غضب کے. ایسا کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور ناحق انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے. بہت سے انبیاء کرام ان کے ہاتھوں شہید ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے شہید کرنے کی، قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اس میں ناکام ہوئے. تو بہت سے انبیاء کرام، اس لیے کہ تمام قوموں میں سب سے زیادہ انہی کی جانب انبیاء کرام کو بھیجا گیا، انہوں نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو تکلیف پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں کو تکلیف پہنچانے کے نتیجے میں اور کفر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اس ذلت کو مسلط کر دیا اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور یہ ناحق انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے. یعنی انبیاء کرام جو ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے تھے، انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے، یہ لوگ ان کے ساتھ بجائے اچھا سلوک کرنے کے، بجائے ان پر ایمان لانے کے، بدسلوکی کر کے ان کے قتل کے درپے ہو جاتے تھے. فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں. بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے. ان کا حد سے تجاوز کرنا ہی نتیجہ ہے اس بات کا کہ یہ انبیاء کرام کے قتل کے درپے ہو گئے اور اللہ کی جانب سے جو مقدس نفوس اللہ کا پیغام لے کر ان کی طرف آئے، ان کی درپے آزار رہے.
آگے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت مبارکہ یعنی اگلی آیت کے سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ گویا ایک سوال کا جواب ہے۔ پیچھے جو کئی رکوع میں، کئی رکوعات میں مسلسل بنی اسرائیل کے سرکشیوں کو ذکر کیا گیا اور ان سرکشیوں کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے ان پر جو غضب نازل ہوا اور وہ جو اللہ کی جانب سے لعنت کے مستحق ہوئے، ان تمام باتوں سے بظاہر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر یہ ایمان لانا چاہیں، توبہ کرنا چاہیں، شاید ان کی توبہ اب قبول نہ ہو، گویا ان کے گناہوں کا گڑھا بھر چکا ہے، ان کے پاپوں کا گڑھا بھر چکا ہے، شاید اب ان کی توبہ قبول نہ ہو۔ یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گویا ان کے سوال کا جواب دیا گیا، ایسا نہیں ہے، ان میں سے بھی اگر کوئی سچی توبہ کر کے ایمان لا کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے، بلکہ یہود ہی کی کیا خصوصیت ہے، کسی بھی قوم کا کوئی بھی فرد اگر سچے دل کے ساتھ ایمان لاتا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جو ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے یعنی جو یہود تھے بنی اسرائیل میں سے ہیں، والنصارى اور جو نصرانی ہوئے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، والصابئین اور صابئین ہیں۔ صابئین اکثر مفسرین کرام نے فرمایا انہیں بت پرست ہیں، یا ایسی قوم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھی لیکن شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، آخرت پر ایمان لاتے تھے۔ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی شخص یعنی کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو اور وہ ایمان لائے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لائے وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو اس عمل کا اجر ملے گا، ان کا ایمان اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی اندیشہ ہوگا قیامت میں، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو کوئی اندیشہ ہوگا کہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا دنیا میں رہ کر، کہ آخرت میں اس ایمان کے ہوتے ہوئے وہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں، ولا هم یحزنون اور نہ وہ کسی طرح کے غم میں مبتلا ہوں گے، ان کو اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں جب اللہ کے سامنے وہ حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہو جائیں اس وقت ان کو پچھتاوا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ان کا عمل مقبول ہوگا۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے باوجود یہودیت پر رہ کر یا عیسائیت پر رہ کر یا دیگر ادیان پر رہ کر اگرچہ وہ زبان سے اقرار کرتا ہو اللہ کی وحدانیت کا اور جنت اور جہنم کو مانتا ہو جنت میں جائے، اس کے لیے یہاں بشارت سنائی گئی، ایسا ہرگز نہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، امریکہ کی کسی صاحب نے لکھی ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا عربی میں، تو مسلمان ہی ہیں تو اس قدر وہ لبرل ہو گئے تھے وہ صاحب، تو انہوں نے کہا کہ یہودی ہوتے ہوئے وہ بھی گویا جنت میں جانے والا ہے، عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی نبی کو مانتے ہیں، یہ بھی نبی کو مانتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اور قرآن کریم کے نزول کے بعد تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں، یہ صراحتاً قرآن کریم میں بھی یہ مضمون ہمیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد نجات کی صرف ایک شکل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور انبیاء کرام میں سے ہر ایک نے اپنی امت کو یہ بات بتائی ہے کہ اگر نبی آخر الزمان آئیں تو تم ان پر ضرور ایمان لاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اور قرآن کریم کے نزول کے بعد قرآن کریم کے علاوہ کسی اور کتاب پر ایمان لانا، یعنی صرف کسی اور کتاب پر ایمان لانا قرآن کریم کو چھوڑ کر، یا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے کسی اور نبی کی رسالت کو ماننا، یہ کسی بھی طرح سے مفید نہیں ہوگا، اس آدمی کے لیے کسی بھی طرح سے مفید نہیں ہوگا۔ تو بعثت کے بعد تو اس آیت کا مفہوم کیا ہوا، خلاصہ کیا ہوا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ آپ نے فرمایا ان کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا تھا کہ
شاید ہمارے پاپوں کا گڑھا بھر گیا ہے، اب ہماری مغفرت نہیں ہوگی، ہمارا ایمان مقبول نہیں ہوگا، یہاں ان کو جواب دیا گیا ہے ایسا ہرگز نہیں۔ اب بھی اگر تم سچے دل سے ایمان لاتے ہو، چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو، تو سچے دل سے ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے اور قرآن کریم کی تصدیق کے بعد تم بھی ایمان والوں کی طرح ہو جاؤ گے اور ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایمان والوں کے لیے جو وعدہ ہے وہ وعدہ تمہارے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد انہی سے متعلق ایک اور مضمون کو ذکر کیا جا رہا ہے وادی تیہ سے متعلق، تو آج کا سبق ہم یہیں پر مکمل کیے دیتے ہیں۔ تو چلیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔